عزیزان محترم، ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ چل رہا ہے، جس عشرے کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن وہ دن ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، جن پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ان آزادی کا پروانہ حاصل کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شمار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آخر یہ جہنم ہے کیا؟ جہنم کی وسعت کیا ہے؟ جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ انشاءاللہ چند باتیں اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اس کے قہر، اس کے غضب اور اس کے جلال کے اظہار کی جو جگہ ہے وہ ہے جہنم۔ جہاں خدا کے جمال کا اظہار ہوتا ہے وہ ہے جنت، جہاں جلال خداوندی کا اظہار ہوتا رہتا ہے وہ ہے جہنم۔ جہنم ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں اور خصوصاً کفار و مشرکین کو اور مومنوں میں سے بھی ایسے کئی مومن جنہوں نے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ جہنم اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ خالق جہنم کو پیدا کرنے والا خود قرآن کریم میں اہل ایمان سے یہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگو جہنم سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں۔ جہنم کی جو آگ بھڑکائی جائے گی اس کا جو ایندھن ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان انسانوں میں تمہارا بھی نام شمار ہو جائے، تم بھی اس فہرست میں کہیں آ نہ جاؤ، اس لیے فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، کس چیز سے؟ نار جہنم سے، دوزخ کی آگ سے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یہاں جو اہل و عیال کو جو تم خوش رکھتے ہو، کھلا کر، پلا کر، پہنا کر، اچھی جگہ کا انتظام کر کے، یا ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر کے جو تم انہیں خوش دیکھنا چاہتے ہو، خوش رکھنا چاہتے ہو، اس کے لیے ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہو، یاد رکھو اگر واقعی میں تم اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خیر خواہ ہو، اپنے اور اپنے اہل و عیال کی بھلائی چاہنے والے ہو، تو سب سے پہلے تمہاری زندگی کا مقصد اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہونا چاہیے۔ ایسی زندگی گزارو، اپنے اہل و عیال کے لیے ایسا ماحول تیار کرو، انہیں ایسا ماحول دو، انہیں ایسی تعلیم دو، انہیں ایسے اخلاق سکھاؤ کہ اس کی وجہ سے وہ خود بھی جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ ایک مقام پر مولا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ جسے کامیابی بتائے حقیقت میں وہی کامیابی ہے، وہ جسے ناکامیابی کہے حقیقت میں وہی ناکامیابی ہے۔ تو مولا تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقت میں جو کامیابی ہے وہ جہنم سے آزادی پا کر جنت میں داخل ہو جانا، اسی کو آسان لفظوں میں ہم نجات کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے خصوصی دعا یہ بھی تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم ھذا الدعاء کما یعلمہم السورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کا کوئی سورہ اپنے اصحاب کو سکھایا کرتے تھے، اسی طرح اس دعا کو بھی اپنے اصحاب کو سکھایا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ وہ دعا یہ ہے قولوا، آقا علیہ السلام صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، کہو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں، یہ دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،
اور یہ کہو کہ اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، جو دجال آنے والا ہے، جس کا فتنہ انتہائی درجے کا خطرناک فتنہ ہوگا، مولا میں دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور اے اللہ زندگی اور موت کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، ان تمام فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم، انسان یہاں جس آگ کو جلاتا ہے، جزء من 70 جزءا من حر جہنم، جہنم کی جو آگ ہے اس آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ کو اگر 70 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 70واں حصہ ہے یہ دنیا کی آگ۔ یہاں کی جو آگ ہے یہ منٹ تو دور کی بات، 15-20 سیکنڈ کے لیے بھی ہم اس میں اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، پورا نہیں، پورے بدن کو نہیں، فقط ایک انگلی بھی اس میں ہم 15-20 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے۔ سوچئے ذرا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، تو اب 70 حصوں کے ساتھ جو جہنم کی آگ ہے، اب اس کی سختی، اس کی گرمی، اس میں ہونے والی تپش، تناظر اور اس کی سختی کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا من لہ نعلان وشراکان من نار، جہنمیوں کو جہنم میں جو عذاب دیے جائیں گے، مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، اس میں سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس میں آگ کے تسمے لگے ہوں گے، سلیس، آگ کے تسمے لگے ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں ان جوتوں کو جب پہنایا جائے گا تو ہوگا کیا، یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل، حضور فرما رہے ہیں ان جوتوں کو پہنانے کی وجہ سے جسے پہنایا گیا اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ ہانڈی میں پانی ڈال کر، سالن ڈال کر، شوربہ ڈال کر جب چولہے پر چڑھا دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جس طرح اس میں کھٹ کھٹ پکنے کی آواز آتی ہے، حضور فرما رہے ہیں ان جوتوں کو جب پہنایا جائے گا، جسے پہنایا گیا اس کا دماغ اسی طرح کھولنے لگے گا۔ جسے یہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اس سے جو تکلیف ہوگی وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ پورے جہنم میں مجھی کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حالانکہ وہ عذاب جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ سوچے ذرا، جو آدمی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے تعلق سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ مجھے جہنمیوں میں سب سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے، تو اب واقعی میں جو سب سے سخت عذاب ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول لأہون اہل النار عذابا، جہنم میں جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب وہ عذاب جھیل رہا ہوگا، عذاب سے جب گزر رہا ہوگا تو اللہ اس سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا، لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی بہ، اے عذاب جھیلنے والے، اگر زمین میں جو بھی خزانے ہیں، زمین میں جو بھی دولتیں ہیں، اگر ان سب کا تو مالک ہو جائے، یہ جو عذاب تو جھیل رہا ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا تو اپنا وہ سارا مال فدیے میں دے دے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا نعم، ہاں مولا، ایسا سخت ترین عذاب ہوگا جہنم کا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے انسان، جب تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، ان کی صلب میں تھا، اس سے زیادہ آسان چیز کا میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، شرک سے بچ جا، لیکن تو نے انکار کر دیا، شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یہ آسان چیز تھی، اس میں کچھ بھی خرچ کرنا نہیں تھا، اس میں کچھ بھی جو لٹانا نہیں تھا، فقط دل سے شرک سے بیزار ہو کر اسلام کی دولت کو اختیار کرنا تھا، فقط یہ تجھے کرنا تھا۔